ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ رب کائنات ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلے جمعہ تک ماشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہوگا، تو آج روزے کو موضوع سخن بناتے ہیں۔ یاد رہے رمضان ایمان والوں کے لیے تربیت کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ سالانہ مشقیں ہوتی ہیں، آرمی کی ہوتی ہیں، مختلف اداروں کی ہوتی ہیں، تو ایمان والوں کی مشق کرائی جاتی ہے، ریفریشر کورس کرایا جاتا ہے، سال کے سال ٹریننگ کرائی جاتی ہے، ایک فرضی سچویشن میں ڈال کر۔ اب دیکھو نا، کھانا بھی حرام نہیں حلال ہے، پینا بھی حرام نہیں حلال ہے، بیوی سے جماع بھی حرام نہیں حلال ہے، لیکن اللہ ان حلال چیزوں پر کچھ گھنٹوں کے لیے پابندی عائد کر کے، یہ فرضی پابندی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وقتی پابندی عائد کر کے اللہ بندے کی ٹریننگ کراتا ہے کہ یہ تو میں تیری ٹریننگ کرا رہا ہوں حلال کی، حرام تو خود سمجھ لا کہ کتنا تجھے بچنا ہوگا اور ہمیشہ بچنا ہے۔ تو یہ ٹریننگ کا، مشق کا اور ریفریشر کورس کا مہینہ ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے، ان اہل ایمان کے لیے جو دیدہ فرش راہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے۔ جب آپ میں سے کسی کا کوئی اہم کام گھر میں ہونے والا ہوتا ہے، کسی کا بچہ ہونے والا ہے تو پہلے تیاری کرتا ہے، کسی نے شادی کرنی تو پہلے تیاری کرتا ہے، کسی نے کاروبار کرنا ہے تو پہلے تیاری کرتا ہے، تو ایسے ہی ایمان والوں کے لیے یہ مہینہ آتا ہے کہ ایمان والے پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ اس دفعہ گرمی بڑی ہے، لٹے گئے مارے گئے، نہیں، یہ ایمان والوں کی زبان سے جچتا نہیں ہے، زیب نہیں دیتا ہے اہل ایمان کو۔ چند گھنٹے کے لیے، اور وہ بھی اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے، اس صحابی کا اندازہ لگائیں کہ وہ انصاری جس نے سارا دن کھیتوں میں کام کیا مدینہ میں، شام کو گھر آیا، افطاری کے وقت بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، اس نے کہا کچھ نہیں ہے، میں کہیں سے پتہ کر کے مانگ کے ادھار لے کے آتی ہوں۔ وہ تھکا ماندہ تھا، چارپائی پر لیٹا اور آنکھ لگ گئی اور اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تب ابھی اگلا روزہ ایسے ہی شروع ہوتا تھا کہ افطاری کے بعد اگر آپ سو گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ شروع۔
یہ روزے کی ابتدائی حالت تھی. اب پچھلا روزہ تھا، اب خالی پیٹ پانی سے افطار کیا، کھانے کو ملا کچھ نہیں. اگلا روزہ شروع ہو گیا اور اگلے دن وہ تقریباً بے ہوش ہو گیا. اندازہ لگائیں صحابہ کرام پر کتنے مشکل وقت آئے. امت کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے پاس کوئی جواز نہیں کہ ایسے حالات انہوں نے فیس نہیں کیے، ہم ایسے فیس کر رہے ہیں. ایسی بھٹی سے گزارا صحابہ کو، اپنے نبی صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کو ایسے حالات سے گزارا. اللہ نے ایسا نمونہ بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ. اللہ نے خود فرمایا کہ بہترین نمونہ ہے ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر قبیلے کے لیے اور ہر وقت کے لیے، ہر موسم کے لیے کامل نمونہ. 9 سال روزے رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا اور 10 ہجری ختم ہوئی تو 11 کے ربیع الاول میں آپ کا وصال ہو گیا. تو 9 سال روزے رکھے، 9 رمضان روزے رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور زندگی میں ایک بار حج کیا. ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، کتنے ہوتے ہیں؟ آپ کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں کہ 9 سال رمضان کے روزے رکھے اور ایک حج کیا صرف. کبھی سوال نہیں پوچھا آپ نے کسی مولوی صاحب سے کہ یہ جناب 40 سال اللہ کے نبی، 40 نہیں 53 سال 53 ایئر مکہ میں رہے، ادھر ہی پیدا ہوئے، ادھر ہی رہے 53 سال 53 ایئر اور 10 سال مدینہ میں رہے. آپ کہتے ہیں صرف ایک حج کیا. تو اعلان نبوت کے بعد بھی 23 سال، لیکن جب حج فرض ہوا تو ایک ہی کیا. اور ایمان کی حالت کے بغیر کسی کا حج قبول ہی نہیں ہے. باقی رہنے والے تو تھے مکہ کے اور حج بھی کیا کرتے تھے، لیکن ایمان کی حالت کے بغیر کیا کرتے تھے، اس لیے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. تو آج رمضان المبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے ذکر کو شروع کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے کہ اگر تمہارا دعویٰ ایمان کا ہے تو پھر کان کھول لو، ہوشیار ہو جاؤ، آگے ہدایات آ رہی ہیں. اس موضوع پر پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی قرآن میں آئے نا یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والو، فوراً ہوش سنبھالو اپنے کہ بڑا اہم کام آگے آ رہا ہے جو اللہ خود ایمان والوں سے بات کر رہا ہے، نبی کے بغیر. بذریعہ نبی یا رسول بھی نہیں کر رہا، سیدھی بات کر رہا ہے. اے ایمان والو، اے ایمان والو، سیدھی بات آ رہی ہے. اس لیے ہوشیار ہو جاؤ کہ کوئی واسطہ نہیں اللہ نے بنایا، سیدھا خطاب ایمان والوں سے ہے. بڑی اہم بات آگے آنے والی ہے. 89 ٹائمز قرآن میں 89 بار یا ایھا الذین آمنوا آیا. تو اگلی اہم بات کی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام. اعلان سرکاری، عرش سے اعلان آیا، حکم نامہ آیا، رب کائنات کا فرمان آیا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا. اب رونے دھونے سے بات نہیں بنے گی، اب بہانے سے بات نہیں بنے گی. ڈاکٹر کہہ بھی دے کہ تو رخصت کر لے تو جواب قبر میں حشر میں تو نے دینا ہے، ڈاکٹر نے نہیں دینا. تو چور راستے جتنے دل تلاش کر لے، حساب نامہ اعمال تیرے میں لکھا ہوا ہے، کسی اور کے نہیں. ایک شخص کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. ہم پوچھتے ہیں جی کون سا کام نیکی ہے. کبھی ہم مطالعہ قرآن کا کریں، حدیث کا کریں تو ایسی باتیں آ جاتی ہیں. فرمایا وہ کام، وہ بات جو کر کے تیرے دل کو سکون ملے اور تیرا دل کرے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ بات کی، وہ نیکی ہے.
जिसको तू जाहिर करना चाहे, और वो काम जो तू करे तो तेरे दिल में उलझन हो, चुभक हो, परेशानी, और तू छुपाता फिरे कि कहीं किसी को पता ना चल जाए, ये गुनाह है। तू दूसरे से कितनी बातें जो हम दूसरों से छुपाते हैं और हम उसको गुनाह समझते ही नहीं। तो इस हदीस की रोशनी में मेरी और आपकी कितनी हरकत और सकनात, कितने अखलाक, कितनी बातें, कितने काम गुनाह के जुमरे में आ जाएंगी अगर हम उनको देखें इस हदीस की रोशनी में। और फिर अगली बात जो बड़ी आम फरमाई आपने, फरमाया लोग कुछ भी कहते फिरे तो अपने दिल से पूछ लिया कर जायज क्या है, नाजायज क्या है। फतवों को छोड़, अपने दिल से पूछ के जो काम कर रहा है ये जायज है, नाजायज है। ये सबसे बड़ा मुफ्ती अल्लाह ने तेरे अंदर रख दिया है। तेरा ज़मीर तुझे बताएगा कि ये सही है या गलत है, ये अच्छा है या बुरा है, ये जायज है, नाजायज है। जितना दिल हम कर लें, अंदर का मुफ्ती बताता है कि तू गलत कर रहा है। बाहर हम तकरीरें करते, जवाब पेश करते, दलीलें पेश करते, माजरत करते, 100 बातें करते, लेकिन अंदर वाला मुझे कह रहा होता है कि ना, जो दिल बातें कर ले, बात गलत है, जो तू कर रहा है ये सही नहीं कर रहा। ये है फितरत सलीमा जो अंदर अल्लाह ने रख दी है मेरे और आपके अंदर। इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। किसी अनपढ़ जाहिल गांव में बैठे भेड़ बकरियां जानवर चराने वाले के पास आप चले जाएं, वो मुफ्ती नहीं है, उससे पूछे कि झूठ बोलना अच्छी बात है बुरी, क्या कहेगा? अच्छी बात है। वो भी मुफ्ती है, उसके अंदर मुफ्ती रब्बे कायनात ने रख दिया। जायज नाजायज की तमीज अंदर रख दी, वो फतवों वाली बात अलग है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फर्ज कर दिया गया तुम्हारे ऊपर रोजा, ये रोजा फर्ज हो गया। और फर्ज करने वाली जात वो है जो मेरी और आपकी खालक जात है, राज़िक जात है, माबूद है मेरा और आपका। और साथ ही फरमा दिया कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, परेशान ना हो जाना कि ये तुम पर ही बोझ डाला गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोजा फर्ज रहा है। तो ये एक तरह की तसल्ली दे दी कि इस इम्तिहान में सिर्फ तुम ही नहीं डाले गए, इस इम्तिहान में तुमसे पहली उम्मतें भी डाली गई हैं। और कितने शर्म की बात है कि मैं कहूं कि मैं सारी उम्मतों से अफजल और आला उम्मत में हूं और फिर रोजे ना रखने के बहाने ढूंढता फिरूं। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है कि मुझे सेहत अल्लाह ने दी, मुझे असबाब अल्लाह ने अता फरमाया, मुझे रिज़्क अल्लाह ने दिया, मुझे सहूलत अल्लाह ने दी, खाने पीने को सब कुछ अल्लाह ने दिया। इतनी आसानियां आने वाले जमाने का कुछ पता नहीं, लेकिन पहले जमाने में आज तक नहीं मिली जितनी आसानियां रब्बे कायनात ने हमें दे रखी हैं। हर तरह की नेमत। पहले तो सुनते थे ना कि जनाब जो भी हज करके आता है, उम्रा करके आता है, वो बताता है कि वो फल भी वहां पे है जो इस मौसम का भी नहीं, उस इलाके का भी नहीं, वहां पे सब कुछ है। और हम हैरान होते थे सुन सुनकर, वाह भी वाह, क्या कहने, अल्लाह ने इतना रिज़्क का, फलों का। हजरत इब्राहिम की दरखास्त पर, दुआ पर अल्लाह ने इंतजाम फरमाया कि जो मक्का के अरब की नहीं भी चीजें वो भी वहां पे वाफर मिकदार में अवेलेबल हैं। लेकिन आज पता चलता है कि वो हमारे यहां भी हर चीज वाफर मिकदार में अवेलेबल है, यहां भी मुयस्सर है, यहां भी दस्तयाब है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की इतनी नेमतें होते हुए, अल्लाह के इतने एहसानात होते हुए, अल्लाह का इतना करम और इतनी आसानियां होते हुए, फिर भी हम अंदर से तहिया ना करें, अभी से तहिया कर लें, अभी से इरादा कर लें, घर में माहौल बनाए कि रमजान शरीफ आ रहा है, उसके लिए तैयारी करो।
अहले ईमान का बरकत वाला, रहमत वाला, बख्शिश वाला, जहन्नम से आज़ादी वाला महीना आ रहा। अरे इससे भी कोई अफजल बात होगी? वो महीना जिसमें अल्लाह की रहमत की लूट से लगी हुई है, वो महीना जिसमें बरकतें ही बरकतें हैं, वो महीना जिसमें गुनाहों की बख्शिश का ऐलान हो रहा है, वो महीना जिसमें पक्के जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ादी मिल रही है। उस महीने में मैं कहता फिरूं डॉक्टर साहब मुझे देखो रोजे रख सकता हूं या नहीं। अरे ईमान का तकाजा तो यह है कि डॉक्टर साहब कहें तेरे लिए मेरा ख्याल है रोजे नहीं रखने चाहिए, तू कहे कि नहीं मेरे ईमान कहता है मुझे रोजे रखने चाहिए, पता नहीं अगली बार मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कुछ इस्तकामत तो दिखा, कुछ पामर्दी तो दिखा, कुछ हिम्मत तो दिखा। रब्बे कायनात उनका साथ देता है, अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जो कदम उठाते हैं अल्लाह की राह में, अल्लाह उनको आसानियां अता फरमा देता है, अल्लाह उनको असबाब अता फरमा देता है जो असबाब की तलाश में होते हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया गया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोजा फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून। और रोजे का मकसद क्या है? पूरे महीने का मकसद रब्बे कायनात ने बता दिया कि इस महीने के रोजे जो तुमसे 12 से 16 घंटे भूख में प्यास में तुम्हारी मशक कराई जा रही है, इसका मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवे की सलाहियत पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर खुदा खौफी आ जाए। कोई ना भी देख रहा हो तो तुम्हारे अंदर खुदा बैठा हुआ तुझे दिख जाए। तुम कहो कोई भी नहीं देख रहा लेकिन मेरा रब तो मुझे देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा मेरा रब तो मुझे सुन रहा है। लअल्लकुम तत्तकून, रोजा रखकर घर में खाना होता है तुम अकेले होते हो नहीं खाते, घर में पीना होता है तुम अकेले होते हो नहीं पीते, घर में बीवी होती तुम अकेले होते हो नहीं जाते नजदीक। क्यों? मेरा रोजा है, रोजा टूट जाएगा। ये 14 से 16 घंटे की मशक और रिहर्सल और प्रैक्टिस कराकर अल्लाह तुम्हारी रिहर्सल करा रहा है कि ये तो हलाल की रिहर्सल थी, तुझे हराम से बचना है। ये हलाल की रिहर्सल है, मशक कराई गई हलाल की। जैसे मशकों में असल बम गोला इस्तेमाल नहीं होता, फर्जी सिचुएशन होती है, ऐसे ही यहां पे भी फर्जी सिचुएशन बनाकर रोजे में मोमन की तैयारी करवाई गई कि तू अपने आप को तैयार कर ले। जैसे ये 14 से 16 घंटे के लिए तूने अपने आप को हलाल चीजों से बचाए रखा, कहीं तेरा रोजा ना जाया हो जाए, ऐसे ही तुझे जिंदगी भर हराम से बचना है, कहीं तेरी जन्नत ना छूट जाए। क्योंकि फरमाया जो गोश्त पोस्त हराम से, हराम के माल से बना है वो जहन्नम का हिस्सा है, इसलिए हराम से बचाना है। तो फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोजे का मकसद क्या है। रोजा रखते हैं तो रोजे का मकसद तो कुछ होना चाहिए ना। रोजे का मकसद क्या है? कहते हैं रोजे का मकसद एक तो यह है कि नफ्स को शहवात से रोकना। जो ही थोड़ी सी भूख या प्यास लगेगी तो नफ्स का दिल करेगा अभी खा लेते हैं, अभी पी लें, ज़रूरत महसूस हो रही है, तलखी महसूस हो रही है, खुश्की महसूस हो रही है, तो नफ्स चाहेगा उसको खाना पीना मिले। तो रोजे के जरिए प्रैक्टिस करवानी है, रोजे के जरिए
پریکٹس کروانی ہے نفس کی، اس کو روکنے کی پریکٹس کرنی ہے. یہ جب تم قابل ہو جاؤ گے اس قابل کے 14 سے 16 گھنٹے اس کو روک لو، تو پھر اگلی امید کی جا سکتی ہے کہ تم حرام سے بھی روک سکو گے. یہ ریہرسل ہے. اب ٹائم ملا تو آگے آخر میں آتے ہیں کہ ہمارے روزے کیسے ہوتے ہیں، یہاں پہ کیسے ہوتے ہیں، حلال سے حرام کی طرف کیسے. حلال تو ہم نے بند کر رکھا اور باقی دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. تو فرمایا پہلی تو یہ، اور دوسری مقصد روزے کا یہ ہے وَفِطَامُهَا عَنِ الْمَعْلُوفَاتِ. جیسے بچے کا دودھ چھڑایا جاتا ہے نا تو وہ چیختا ہے، دھاڑتا ہے، روتا ہے، احتجاج کرتا ہے، پیٹتا ہے، شور کرتا ہے، لڑتا ہے، احتجاج کرتا ہے نہیں کرتا. تو اس کا بھی علماء فرماتے ہیں نفس کا دودھ چھڑاؤ گے، اس کو گناہوں سے روکے گے تو بڑا شور کرے گا، ناک میں دم کر دے گا تمہارا جیسے وہ کرتا ہے. ایسے ہی وَفِطَامُهَا عَنِ الْمَعْلُوفَاتِ، جو اس کی محبتیں، نفس کی محبتیں ہیں، اس کو جب تم ان 2-3 کاموں کے ذریعے رمضان میں عادت ڈال لو گے تو تمہیں چوتھی پنجویں چیز کی بھی ہمت پڑ جائے گی کہ اس سے بھی روکیں. یار میں نے کھانا چھوڑ دیا، حلال تھا 16 گھنٹے کے لیے، 14 گھنٹے کے لیے، اب یہ تو سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے، قبضہ حرام ہے، رشوت حرام ہے، نجائز مال دوسروں کا ہڑپ کرنا حرام ہے، شراب حرام ہے، غیبت حرام ہے، جھوٹ حرام ہے. جب تمہاری حلال کے ذریعے ریہرسل اور پریکٹس ہو جائے گی تو تمہیں توفیق مل جائے گی کہ تم حرام سے بچنے کے قابل ہو جاؤ. تو کیا میرے اور آپ کے روزے اس حلال کی مشق سے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ حرام سے بچیں؟ ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں یا ہمارا روزہ ہماری، جیسے وہ کہتے ہیں نا قرآن پاک میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تو برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو کیا نمازی رک جاتے ہیں؟ تو کیا قصور کس کا ہوا، نماز کا یا نمازی کا؟ ارے نماز روکتی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ نماز روکتی ہے. ایمان حرام سے روکتا ہے، دین نجائز کاموں سے روکتا ہے، مسلمان نہیں روکتا تو قصور دین کا ہوا یا مسلمان کا ہوا؟ دین پر ہی ملبہ ڈالنا چاہیے. مسلمان تو بڑا طاقتور ہے جی، ڈال دینا چاہیے. ایسے ہی ڈالتے ہیں نا آج کل، یہی آرڈر آف دی ڈے یہی بات بن گئی ہے کہ اپنا ملبہ دوسروں پر ڈال دو، قیامت تک تو یہ چل جائے گا لیکن قیامت کے دن نہیں چلے گا. لا یزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا. تو فرمایا اچھا روزہ کیا ہے؟ نماز ہے، ایک عمل ہے، ہم کرتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے. زکوٰۃ ہے، ایک عمل ہے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، دیکھنے والے کو پتہ چلتا کچھ دے رہا ہے اللہ کی راہ میں. حج ہے، ایک عمل ہے، حج کرتے ہیں، دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ حج کر رہا ہے، کچھ ارکان ہیں، کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں. اسلام میں واحد عبادت روزہ ایسا ہے جو کچھ نہ کرنے کا نام ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں، شہوت نہیں، یعنی نظر آنے والا اس میں کوئی کام ہی نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ یہ روزے سے ہے. جیسے نمازی کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے یہ نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا صدقہ خیرات کر رہا ہے، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا حج عمرہ کر رہا ہے. ایسے روزے دار کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ اس کا روزہ ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا. تو روزہ نام ہے کرنے کا نہیں، ترک کرنے کا نام ہے. روزہ کس کا نام ہے؟ چھوڑ دینا. کھانا پینا جماع حلال چیزوں کو چھوڑ دینا، کچھ نہیں کرنا. یہی تو پریکٹس ہے، یہی تو مقصد ہے، یہی تو ریہرسل ہے، یہی تو تربیت ہے، یہی ٹریننگ ہے کہ چھوڑ دو، چھوڑنا سیکھ لو. روزے کا کیا مقصد ہوا؟ چھوڑنا سیکھ لو، لیکن ریہرسل کرائی حلال سے.
کیونکہ حرام تو پہلے ہی منع ہے، اس کے لیے تو ٹریننگ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹریننگ مٹیریل حلال دیا کہ تمہیں چھوڑنے کی عادت پڑ جائے، تمہارے اندر چھوڑنے کی صلاحیت آ جائے، تمہارے اندر چیزوں سے جان چھڑانے کی صلاحیت اور قوت اور استعداد آ جائے، اس لیے روزے کی پریکٹس کرائی۔ اگر وہ آ جاتی ہے تو گویا کہ روزے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر روزہ رکھ کر بھی وہ صلاحیت میرے اور آپ کے اندر نہیں آتی تو پھر روزے کا مقصد پورا نہ ہوا، چونکہ روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے، دکھنے والا عمل نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہی اصل راز ہے روزے کا بندے اور رب کے درمیان، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، یہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا، یہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا۔ ایک ہستی کو نظر آتا ہے جو کہہ رہا الصوم لی، اے روزے والے میں دیکھ رہا ہوں تو نے میرے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو کیا میرا اور آپ کا روزہ اس کے لیے ہے؟ اگر اس کے لیے ہے تو پھر غیبت نہیں ہونی چاہیے، پھر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، پھر ناپ تول میں کمی، جھوٹی قسمیں، ملاوٹ، 2 نمبر کام نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مفتی سے پوچھنے کی نہیں ضرورت ہے، مفتی اندر بیٹھا ہوا ہے، خود سے پوچھو جو میں کر رہا ہوں یہ مجھے قبر میں حشر میں فائدہ دے گا یا نقصان دے گا، بس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تمیز رب کائنات نے ان پڑھ کے دل میں بھی رکھ دی ہے۔ بریک بینی والے مسائل علماء نے بیان کرنے ہوتے ہیں، طالب علموں نے یہی بات کرنی ہوتی ہے کہ یہ صلاحیت ہمارے اندر اللہ نے رکھ دی ہے، عام لوگوں کے اندر رکھ دی ہے کہ وہ جائز نجائز کو دل پہچان کر لیتا ہے، یہ غلط ہے صحیح ہے۔ کم از کم دنیا میں ایک شخص تو ایسا ہو جو مطمئن ہو کہ میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو تو مطمئن کرو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، کم از کم معیار، باقی تو دوسرا تیسرا دنیا کو چھوڑ دو، ارے خود کو قائل کرو کہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور اگر میرا اور آپ کا دل اندر سے کہے کہ یہ غلط کر رہا ہے تو پھر باز آ جانا چاہیے۔ جب میں ہی میرا ساتھ نہیں دے رہا تو میں کس کو قائل کر سکوں گا، کس کو قائل کروں گا؟ قیامت کے دن رب کائنات کے سامنے کیا جواز اور کیا دلیل اور کیا پیش کر سکوں گا جب میں خود کو ہی نہیں منوا پا رہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو میرے بھائیوں، فرمایا یہی راز ہے اس کا، اللہ اور بندے کے درمیان روزہ ہے کہ بندے کے عمل کو، بندے کے روزے کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور رب یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پکوڑوں سموسوں کی دکان پر عصر کے بعد روزے دار کتنے ہیں اور دوسرے شریف حضرات کتنے ہیں۔ سب سے زیادہ چاہ اور شوق افطاری کا وہ روزے دار کو اتنا نہیں ہوتا جتنی فکر دوسروں کو ہوتی ہے۔ سارے دن کے بعد ان کا گیٹ کھلنے والا، کھاؤ پیو پروگرام چلنے والا ہے۔ سحری کرے نہ کرے افطاری میں ضرور حصے دار ہوتے ہیں۔ اور کیا مسلمانی ہے میری اور آپ کی میرے بھائیوں۔ تو فرمایا روزے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، 13 سال مکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر رہے، 5 نمازیں 12 نبوی میں 12ویں سال فرض ہوئی، 12 سال تک نہ روزہ تھا، نہ 5 نمازیں تھیں، نہ زکوٰۃ تھی، نہ جہاد تھا، نہ تجارت کے اصول تھے، نہ حکمرانی کے اصول تھے، کوئی کام نہیں تھا، ایک ہی کام تھا۔ کیا تھا؟ ایمان کی مشق، ایمان کی ٹریننگ، ایمان کی تربیت، ایمان کی تعلیم، عقیدہ مضبوط کرو، بنیادیں پکی کی 12 سال، اور پھر نماز فرض ہوگی 5۔ ایمان توحید مضبوط ہوئی تو نماز آ گئی، ہجرت ہوئی تو دوسرے سال روزہ آ گیا،
جب بندے کے اندر، ایمان والوں کے اندر، صحابہ کے اندر ایمان مضبوط ہو چکا تھا، توحید راسخ ہو چکی تھی، دل میں سما چکی تھی، نمازوں کے عادی ہو چکے تھے، تو اس کے بعد پھر روزہ فرض ہوا کہ اب وہ عبادت آ رہی جو دیکھنے والوں کو دکھتی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من شاء منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو عفت حاصل کرنا چاہتا ہے، پاک دامنی حاصل کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے شادی کر لے۔ تو گناہوں سے بچنے کا نسخہ کیا دیا؟ شادی کر لے۔ اور ہم نے شادیوں سے بچنے کے نسخے تلاش کر لیے کہ شادیوں کو اتنا مشکل کرو، اتنا مہنگا کرو، اتنی مشکلات پیدا کرو۔ یورپ میں کیا تھا؟ میں آج سورہ نساء پڑھ رہا، آج ہم مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوگا، سورہ نساء کی پہلا رکوع آ رہا ہے، تو میں سورہ نساء پڑھ رہا تھا کہ مغرب نے 1 سے زیادہ شادیوں پر پابندی لگا رکھی ہے اور زنا کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ اس کے علاوہ اگر ضرورت ہو تو باقی دنیا آزاد ہے، جانوروں کی طرح جدھر جاؤ جدھر منہ کرو، کوئی روکنے والا نہیں، بیٹی کو باپ نہیں روکنے والا، بہن کو بھائی نہیں روکنے والا، بیوی کو خاوند نہیں روکنے والا، کھلی چھٹی ہے۔ اسلام نے کہا نہیں، 1 نہیں گزارا ہوتا 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اگر عدل اور انصاف کر سکتے ہو۔ نکاح کو آسان کیا، شادیوں کو آسان کیا، زنا کو مشکل کر دیا کہ اگر یہ ارتکاب کیا تو 100 کوڑے پڑیں گے بغیر شادی کے، اور اگر شادی شدہ ہو تو پتھر مار مار کر جان نکال دی جائے گی۔ زنا کو اتنا مشکل کیا۔ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے پاک دامنی اور عفت چاہتا ہے وہ شادی کر لے۔ فمن لم یستطع، اور جس میں استطاعت نہ ہو، مالی استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا، حالات ایسے، رشتہ نہیں مل رہا، تو کیا کرے؟ فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے روزے رکھے۔ تو گناہ سے بچنے کا، پاک دامنی حاصل کرنے کا پہلا طریقہ کیا تھا؟ شادی کرنا۔ اگر شادی نہیں تو دوسرا طریقہ کیا ہوا؟ روزے رکھنا۔ یہ تو نفلی روزے ہیں، مومن فرضوں سے بھاگ رہا ہے، رمضان کے روزوں سے۔ یہ تو نفلی روزے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک فرضی روزہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا اور پھر پوری زندگی، انسانیت کی زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے تو وہ ایک کا برابر نہیں ہو سکتا جو بغیر عذر کے چھوڑا تھا۔ عذر کیا ہے؟ بیمار ہے یا مسافر ہے یا کوئی اور بات ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، رمضان کے بارے میں بات چلتی رہے گی۔ رمضان میں صرف روزے کی بات نہیں ہوگی، یہ چونکہ تربیت کا مہینہ ہے، انشاءاللہ اس میں دینی تربیت کی بات ہم کریں گے۔ نماز پر بھی بات ہوگی، زکوٰۃ پر بھی بات ہوگی، اخلاقیات پر بھی بات ہوگی، معاشرے کی معاشرتی باتیں بھی ہوں گی، ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ وہ ساری باتیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، آہستہ آہستہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش میں ہم باتیں کریں گے، کیونکہ اصل کتاب زندگی قرآن ہے۔ ایک عالم دین، ٹی وی میں سن رہا تھا، ایک دینی پروگرام تھا، وہاں پہ ایک عالم دین کا ایک قول نقل ہوا۔ میں اپنے جو ڈیلی درس قرآن ہمارا ہوتا ہے اس میں 3 دن سے بات کر رہا ہوں، تو عالم دین فرمایا ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا نا، تو رمضان کے مہینے میں کوئی کہے گا میں نے 1 قرآن ختم کرنا، کوئی کہے گا میں 2 کرتا ہوں، کوئی 3، کوئی 4، کوئی 5، میری جی عادت میں اتنے قرآن ختم کرتا ہوں۔ تو علماء کیا فرماتے؟ کہتے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، زندگی کو قرآن میں ختم کرنے کی کوشش کرو، قرآن کو ختم نہ کرو۔ یہ ایسی کتاب ہی نہیں جو ختم ہو جائے، کوئی نہیں ختم کر سکا۔ تفاسیر لکھ لکھ کر لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ابھی کچھ بھی نہیں پا سکے۔ تو قرآن ختم کرنے والی کتاب نہیں ہے،
ना ही ख़त्म होने वाली किताब है, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। इस किताब को समझते समझते ज़िंदगी ख़त्म कर दो। ये इन्वेस्टमेंट है, और इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद इसी इन्वेस्टमेंट पर दर्स कुरान करेंगे। अल्लाह हमारी कोशिश कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।